السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سب کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بس آہستہ آہستہ سب رمضان جو ہے نا رخصت ہو رہا ہے ہم سے، اور روز ایک ایک روزہ ہو رہا ہے، گزر رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ سیکنڈ ٹائم کی ویڈیو تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد میں کچن میں آئی اور آ کے نا میں اپنے باکسز کو ریفل کر رہی تھی۔ تو یہ ڈیلی بیسس پہ یوز ہوتے ہیں یہ اسپائسز سارے، اور سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں ان کو ریفل کر لوں۔ تو یہ باکسز میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر نا میں جو ہے جب یوز کرتی ہوں تو میں انہی سے یوز کرتی ہوں۔ بڑے جو لے کے آتی ہوں نا گراسری کرتی ہوں تو پھر میں بڑے ان میں ڈال لیتی ہوں، اور پھر جب یہ میں یوز کرتی ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں تو میں ان کو دوبارہ ریفل کر لیتی ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھ کے نا تو میں کچن میں آ گئی، اور میں نے پہلے باکسز کو آ کے صاف کیا، اور پھر میں نے کہا میں اس باکس کو ریفل کر لوں۔ تو آہستہ آہستہ میں اس کے اندر چیزیں ڈال رہی تھی، اور سارے مسالے جو ہے نا اس میں نے ڈالے ہیں، تو ڈیلی جو یوز ہوتے ہیں تو کھانے میں اور باقی چیزیں بنانے میں۔ تو میں نے کہا پہلے میں ان کو وہ کر لوں۔ تو بس یہاں مجھے کافی ٹائم لگ گیا۔ جب میں گراسری کرتی ہوں نا، لے کے آتی ہوں چیزیں، تو میں سب سے آتے سے پہلے میں بڑے باکسز جو رکھے ہوئے ہیں نا، میں ان کے اندر جیسے یہ لپٹن یلو لیبل کا پیکٹ لایا اور میں ڈبے میں ڈال دیا، اور باقی کو میں جو ہے نا اسٹیپ کر لیتی ہوں اسٹیپلر سے، اور کر کے نا پھر میں رکھ دیتی ہوں۔ اور کالی مرچ جو ہے یہ میں ڈال رہی تھی، میں لا کے نا اسپیس لاتی ہوں جب سودا، تو میں آ کے کالی مرچ گھر میں خود پیستی ہوں۔ تو اب میں جو ہے نا چینی جو ہے وہ میں نے باکس اس میں ڈال دی تھی ڈبے کے اندر، اور میں اب نا اس کو میں ڈال رہی تھی ڈبوں کے اندر۔ اور یہ شکر لے کے آئی تھی، شکر بھی میں نا جب لایا سودا میں نے، تو پھر میں آج بازار چلی گئی، اور جو ہے نا چیزیں وغیرہ ڈال کے نا پھر میں نے کہا ذرا جا کے عید کی جا کے چھوٹی موٹی کچھ چیزیں دیکھ لوں۔ تو میں شوز دیکھنے چلی گئی، میں نے شوز لیے نا، اور یہ دیکھیں میں نے شوز اپنے پاؤں میں پہنا ہوا ہے، اور ڈفرینٹ شوز میں نے دیکھے اور مجھے بڑے اچھے لگے، اور میں نے کہا کہ میچنگ شوز جو ہے نا اپنے لیے دیکھوں۔ اور میں نے بس یہ دیکھیں اس شاپ پہ گئی ہوں، اور جا کے نا پھر میں نے یہاں سے جو ہے نا مختلف شوز دیکھے ہیں اور اپنے لیے لیے ہیں۔ تو ساتھ ہی میں نے کہا عید کی جو ہے نا کچھ کلیکشن میں نے لی ہوئی تھی، کچھ مجھے گفٹ ملے تھے اور کچھ لی تھی، تو میں نے کہا یہ دیکھیں جو ہے نا کلر، تو یہ کچھ مجھے گفٹ ملے ہیں، اور جو ہے نا کچھ میں نے لیے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ میری عید کی کلیکشن ہے۔ تو عید پہ تو کون سے کپڑے میں بنواؤں، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ۔ تو یہ کلر مجھے بہت ہی پسند تھا، میں نے اپنی مرضی سے کلر لیے ہیں نا، تو میں نے کہا فریش کلر میں پہنوں گی، تو بس مجھے یہ کلر بہت اچھا لگا۔ تو یہ میری عید کی کلیکشن ہے، یہ دیکھیں کیسا لگا آپ کو یہ کلر؟ یہ مجھے تو بہت اچھا لگا، تو میں نے کہا یہ میں بنواؤں گی۔ ایک میں نے یہ کلر لیا ہے، یہ بھی 3 پیس ہے نا، بہت ہی خوبصورت، تو گرمیوں میں پہننے والے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ میں نے لیے، اور اب میں نے ٹیلر کو جا کے دینے ہیں۔ 3 پیس تھے، اور پھر میں نے کہا ان کو میں نے نا جو ہے ان کو وہ کر لیا تھا، شیڈنگ کر لیا تھا، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب میں نے ٹیلر کے پاس لے کے جانے ہیں، شاپنگ عید کی میری ہو گئی ہے نا۔ لیکن ہم لوگ ڈیلی جب جاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز مجھے اچھی لگتی ہے، میں لے ہی لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ پرنٹڈ شرٹ تھی، اور پلین اس کی جو ہے نا پرنٹڈ دوپٹہ، اور شلوار جو ہے نا پلین شلوار تھی اس کی، اور سوچ رہی ہوں اس کے ساتھ فراک بنوا لوں، یا پھر شرٹ یا کرتا بنوا لوں، اور ٹراؤزر بنوا لوں، دیکھتی ہوں کیا بنواؤں۔ تو یہ دیکھیں مجھے یہ کلر بہت پسند آیا، یہ والا گرین نا، تو یہ میرے پاس جو ہے نا کلر نہیں ہے، تو میں نے وہی کلر لیا جو میرے پاس کلر نہیں ہے نا۔ بعض بار کلر ہم لیتے ہیں تو ایکسٹرا وہی کلر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم وہی دوبارہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے لیا تھا اس سے نشاط سے لیا تھا، اور میرا خیال ہے نشاط سے میں نے لیا تھا، یہ پہلے کا لیا ہوا تھا۔ اور یہ لے کے نا اس میں میں نے 2 سوٹ لیے تھے، ایک اپنے لیے ایک سسٹر کے لیے، اور یہ جو ہے نا پرنٹڈ شرٹ تھی اس کی ٹپنگ، اور اس کے امبرائڈری ہوئی ہوئی تھی، اور پلین شلوار تھی، اور پرنٹڈ دوپٹہ تھا۔ یہ 3 پیس سوٹ تھا، یہ بھی 3 پیس سوٹ تھا، یہ پرپل والا بھی 3 پیس تھا، اور یہ جو ٹپنگ دیکھ رہی ہیں یہ بھی 3 پیس تھا، لیکن فرنٹ پہ اور گلے پہ بڑی اچھی اس کی نا وہ کڑائی ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے جوتے لیے، یہ جو جوتا آپ دیکھ رہے ہیں بلیک والا، یہ میں نے ECS سے لیا تھا، ECS سے جوتا لیا مجھے، کیونکہ کوئی فنکشنز وغیرہ کے لیے، تو میں نے کہا اپنے لیے نا،
اور وہ ECS سے ہی میں نے لیا یہ آئی تھنک یہ 3500 میں نے لیا تھا. یہ شوز میں نے لیا اور فلیٹ ہی لیا, اور یہ تھوڑا سا بیبی ہیل تھی, یہ میں نے کسی فنکشن وغیرہ پہننے کے لیے نا, تو یہ میٹرو سے میں نے لیا تھا. اور یہ میں نے جو ہے نا عید کی کلیکشن جو ہے میں نے یہ لیے, تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے ڈیلی اس پہ پہننے بھی پڑتے ہیں اور جانا پڑتا ہے اسکول, تو پھر میں نے کہا چلیں یہ جو ہے نا یہ میں نے کپڑے یہ وہی والے سوٹ ہیں اور ساتھ یہ شوز لیے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور پھر میں نے افطاری کی تیاری میں لگ گئی, تو میں نے کہا کہ میں جو ہے نا بنا لوں. میں لے کے آئی تھی, مارکیٹ گئی نا تو ایگ لے کے آئی تھی, تو میں نے کہا ساتھ ساتھ, آپ کو پتہ ہی ہے میں بتاتی ہوتی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں جو ہیں سنبھالتی ہوں. ساتھ ایگ وغیرہ میں نے کہا فریج میں لگا دوں. اور کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ ایگ جو ہے نا دھو کے لگاتے ہیں, جب آپ دھو کے فریج کے اندر لگاتے ہیں نا ایگ, تو وہ ایگ آپ جب ابالنے کے لیے ڈالتے ہیں پتیلی کے اندر نا, تو اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں. تو میں ان کو جو ہے نا جو بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں تو ان کو واش کر کے نا تو میں باہر رکھتی ہوں, میں ان کو اندر نہیں رکھتی, فریج کے اندر نہیں رکھتی. آپ دیکھ لیں کہ آپ جب اس کے اندر رکھتے ہیں فریج کے اندر نکال کے وہ ایگ بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر کریک پڑ جاتا ہے. میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ میں کچھ ڈبے میں ڈال دوں اور کچھ میں نے نا فریج کے اندر لگا دیے, ڈیلی بیسس پہ یوز جو ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا کام ہاتھ کے ہاتھ میں کر دوں, اور میں ساتھ ساتھ مجھے جو ہے نا سکون ہی نہیں آتا میں جب تک ساتھ ساتھ جو ہے نا کام نہ کروں. تو بعد میں بھی آپ نے کام کرنا ہے, ابھی بھی کرنا ہے, تو ساتھ ساتھ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ پہ چیزیں سمیٹ رہی تھی, اور یہ میں نے جو ہے نا میں نے کہا ساتھ ساتھ جو ہے نا کام کروں. بنا رہی تھی چپس کے لیے کیے میں نے, اور ساتھ میں نے کہا کہ شام کے لیے نا افطاری کے لیے کھانا بناؤں. تو میں پھر دوبارہ جو ہے نا اب کھانا, یہ سرسوں کا تیل میں نے مسٹرڈ آئل بہت ہی زبردست آئل ہے, یہ اس وقت نمبر 1 پہ یہ آئل ہے. مسٹرڈ آئل آپ جو ہے یہ جمتا نہیں ہے, اس کے بہت بینیفٹس ہیں. تو آپ سبزی جب بھی بنائیں, میں پالک اور کوفتہ بنا رہی تھی آج, تو میں نے کہا کہ پالک کوفتہ بناؤں گی, تو میں نے مسٹرڈ آئل ڈالا ہے. میں نے آئل بوائل کر کے میں نے جو ہے نا اپنے چولہے کے پاس نا جو ہے زیتون کا تیل, سرسوں کا تیل اور کوکنگ آئل تینوں رکھے ہوتے ہیں. تو لیکن سبزیاں جو میں بناتی ہوں نا تو مسٹرڈ آئل میں بناتی ہوں. تو اس میں نے پیاز ڈال دیا ہے, اور ساتھ ہی نا میں نے لہسن ادرک کی کیوب میرے پاس پڑی ہوئی تھی, میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ میں نے ڈال دیا. یقین کریں اتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے جب آپ یہ چیزیں بنا کے رکھی ہوتی ہیں آپ نے, تو آپ جلدی سے کھانا بنا لیتے ہیں. تو میں نے پھر اس کے اندر نا لہسن ادرک ڈالا, ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر کیوبس ڈال دیے ہیں, اور 5 سے 6 میں نے کیوبس اس کے اندر ڈال دیے ہیں. میں نے کیوبس بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں بنی ہوئی ہوں نا تو کھانا بنانے میں یقین کریں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں بڑی آسانی ہوتی ہے, آپ بہت جلدی کھانا بنا لیتے ہیں. تو یہ میں اس کے اندر اسپائسز ڈال رہی ہوں, نمک ڈالا ہے, مرچی ڈالی ہے, اور ہلدی ڈالی ہے. میں بہت ہی سمپل طریقے سے جو ایسے بناتی ہوں. یہ کوفتہ جو ہے نا میں نے کوفتے بنے ہوئے تھے, مٹن کے کوفتے تھے, اور ان کو میں نے نا گھر کے کوفتے تھے میں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں, تو یہ میں نے نا ڈال دیے اس کے اندر. ان کو کوفتوں کو پہلے میں نے نا تھوڑا سا پانی ڈال کے, اور ایک چھوٹی سی الائچی, موٹی والی الائچی, چھوٹی الائچی ڈال کے اس کو تھوڑا سے پانی میں نے اس کو پکا لیا تھا, ابال لیا تھا کوفتوں کو نا. کوفتے کافی دیر میں نے بھونے ہیں, اور جو ہے نا اس کے بعد پھر میں نے پالک جو ہے نا, پالک کو بھی تھوڑا سا میں نے ابال لیا تھا, ہلکا سا اسٹیم دے دیا تھا. پھر کوفتے بھونتے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا. اس کے اندر میں کسوری میتھی ضرور ڈالتی ہوں, کسوری میتھی ڈالی, اور پھر میں نے جو ہے نا اس کو بھوننے کے لیے رکھا. ساتھ نا یہ میں چنا چاٹ بنا رہی تھی شام افطار کے لیے, اور یہ میں نے چنا چاٹ بنائی ہے املی والی کھٹی میٹھی نا. تو ساتھ پھر میں جو ہے نا میں نے کہا کہ آج نا بنا لیتی ہوں, آج دل چاہ رہا تھا میرا کہ سینڈوچ بناؤں. تو میں نے ایگ بوائل کیے ہوئے تھے, اور اس کے اندر دھنیا, ہری مرچ, پودینہ ڈال کے, میونیز, اور ساتھ نا اس کے اندر بلیک پیپر, نمک ڈال کے, تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے میں اس کے ایگ سینڈوچ بنا رہی تھی سمپل سے نا. میں نے کہا چلے یہ ساتھ بنا لیتی ہوں, آج دل چاہ رہا تھا نا. یہ دیکھیں مکسچر میں نے تیار کیا ہوا تھا, اس کے اندر دھنیا, انڈے ابالے ہوئے تھے, ان کو تھوڑا سا کاٹ کے میں نے اس کے اندر دھنیا وغیرہ, ہری مرچ, پودینہ ڈال کے, نمک, مرچی, کریم, تھوڑی سی میونیز ڈال کے نا میں نے یہ مکسچر بنا لیا, اور اب میں سلائس کے اندر یہ لگا رہی ہوں افطاری کے لیے. یہ دیکھیں
سائڈ سے میں نے جو ہے نا وہ کاٹ لیے ہیں اس کے بریڈ کے، اور پھر میں اس کا کرمز بنا لوں گی۔ کوئی بھی چیز ضائع نہ کریں، کیونکہ ایک تو بہت مہنگائی ہے، اور جو ہے نا میں تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتی، کیونکہ ہم صبح سے شام تک اتنی محنت کرتے ہیں، اور جو ہے نا جو کماتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کس طرح آتی ہے۔ تو رزق کی کہتے ہیں کہ جتنا آپ رزق کی قدر کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا۔ یہ ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں، اس کی بہت قدر کریں، بالکل ایک بھی جو ہے نا جسے کہتے ہیں چاول کا دانہ وہ بھی ضائع نہ کریں، کیونکہ بڑے مشکل سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بہت جو ہے نا اس کی تعظیم کرے، اور رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں سینڈوچ میں نے بنا دیے تھے، اور بس پھر میں نے سینڈوچ بنائے، اور پھر یہ دیکھیں میں نے ٹیبل پہ افطاری لگا دی تھی۔ آج تخم ملنگا میں نے بنایا تھا، کھجور تھی، پکوڑے میں نے بنائے، ساتھ چنا چاٹ میں نے بنائی تھی، فروٹ چاٹ بنائی تھی، سینڈوچ بنائے تھے، جلیبی ساتھ رکھی تھی، اور چٹنی تھی، کیچپ تھی، اور جوسز 2-3 ہوتے ہیں کیونکہ میں تو جوسز بہت پیتی ہوں، اور ساتھ پالک اور کوفتہ تھا۔ یہ دیکھیں پالک کوفتہ میں نے بنایا، بہت ہی ٹیسٹی، یقین کریں بہت ٹیسٹی بنا ہے پالک کوفتہ۔ یہ فروٹ چاٹ اور چنا چاٹ، جلیبی مجھے بہت پسند ہے میٹھے میں نا، تو یہ بھنڈی تھی بنی ہوئی ساتھ، تو یہ فروٹ چاٹ تھی، بہت ہی مزہ آیا افطار کا آج۔ بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اب دیں اجازت، اللہ حافظ۔